الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله مولانا العظيم بلغنا رسوله النبي الكريم الأمين نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا اننا في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا اشكالنا بلغ العلا بكماله کشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله سب کہلو صلو علیہ شاست حسین بادشاہست حسین دینست حسین دین پناست حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل کاملارا رہنما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ حبیب خدا تاج داروں میں چمکے حبیب خدا تاج داروں میں چمکے حبیب خدا تاج داروں میں چمکے محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے محمد اکیلے ہزاروں چمکے محمد اکیلے ہزاروں کوئی چاند چمکے ستاروں میں جیسے کوئی چاند چمکے ستاروں میں جیسے نبی اس طرح چار یاروں میں چمکے اس طرح چار پڑھ دے چلو محبت نال نبی اس طرح چار میں چمکے محمد اکیلے ہزار ہے وہ شمس چہرہ تو واللیل زلفیں شمس چہرہ تو واللیل زلفیں وہ قرآن کے 30 پاروں میں چمکے قرآن کے 30 میں چمکے وہ قرآن کے 30 میں چمکے وہ قرآن کے 30 میں چمکے حبیب خدا تاج
علیم حسین وہ روزے قیامت، علیم حسین وہ روزے قیامت، وہ چمکے تو ہم غم کے ماروں میں چمکے تو ہم غم کے میں چمکے، وہ چمکے تو ہم غم کے میں چمکے، حبیب خدا تاج داروں میں چمکے، محمد اکیلے ہزاروں۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم فخر آدم و بنی آدم ختم الرسول دنائے سبل مولا کل تاجدار ختم نبوت صاحب شمس الدہا امام الانبیاء شب اسرا کے دلہا احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دی پاک بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دا ان گنت نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرت تو بعد ہر قسم دی حمد و ثنا اور تعریف دے لائق اس خالق و مالک دی ذات بابرکات اعلیٰ کریم ہے، جس خالق و مالک نے مینوں تے تانوں سارے نو اپنے پیارے تے لاڈلے محبوب دی امت وچ پیدا فرما کے حضور دا امتی بنا چھڑیا ہے۔ پاک کروڑا واری بے حد و بے حساب واری اس ذات گرامی واسطے ہے کہ خالق ارض و سما نے جدے پاک وسیلہ جلیلہ دے نال پوری کائنات عالم دی بزم دی رونقاں نو سجا دیتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، برادران اہل سنت، نہایتی واجب الاحترام، ادب خردگان نگاہ محبت، ماہ شوال المکرم شریف دا تیسرا جمعہ مبارک ہے۔ اس ماہ مبارک دی نسبت عالیہ غزوہ احد شریف دے اونا شہداء دے نالے جنہ 70 صحابہ نے بالخصوص نبی پاک علیہ السلام دے اس دین اسلام دی خاطر اپنی جانہ دے نظرانہ دے کے اسلام دے جھنڈے نو بلند فرمائے۔ اس سے ماہ مبارک دی 10 تاریخ نو وہ جنگ مدینہ المنورہ دی وادی دے اندر لڑی گئی، روضہ رسول تو 2 میل دور احد پہاڑ دے میدان اور دامن دے اندر لڑی گئی، جدے اندر 70 صحابہ شہید ہوئے۔ بالخصوص جڑی شہادت حضرت ام رسول نبی پاک علیہ السلام دے پیارے چچا جان حضرت سیدنا امیر حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نو میں اج آپ دا ہی ذکر خیر انشاءاللہ کرانگا۔ خالق کائنات دے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید وچوں آیت مقدسہ رب کائنات فرمائے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ کائنات نے فرمایا کہ جدو تسی ایمان قبول کر لو، جدو تانوں میں ایمان دی دولت نصیب کر دیاں، جدو تسی مسلمان ہو جاؤ، کہ مسلمان ہون تو بعد سب تو پہلا کام، کیونکہ ہر قانون اور ضابطہ جڑا نا او دے مطابق چلن والا ہی مسلمان اور اس دے مطابق چلن والا ہی سپاہی سمجھا جاندا ہے۔ اگر کوئی فوج وچ بھرتی ہوندا ہے تے انہوں دے اصول تے چلنا پوے گا، اگر کوئی پولیس دے اندر بھرتی ہوندا ہے تے انہوں دے اصول تے چلنا پوے گا، اگر کسی بھی شعبے دے اندر کوئی جاندا ہے او دے اصول تے چلنا پوے گا۔ اسلام ایک قانون دا نام ہے، جڑا مسلمان ہو جاندا ہے او ایک قانون دے دائرے وچ آ جاندا ہے۔ اور قانون کا دائرہ کی ہے کہ مسلمان ہونے تو بعد اللہ نے فرمایا سب تو پہلا کام جڑا کرنا ہے، میرا ذہن ایسی تو اڈا بھی ایسی کہ اللہ کہے گا ہن تو مسلمان ہو گیا، ہن لمبے لمبے سجدے کر، ہن تو لمبے لمبے روزے رکھ، ہن تو حج کر، زکاتاں دے، خیراتاں کر اور ایسے کام کر کے جتنا رب راضی ہوئے۔ لیکن رب کائنات نے بڑا پیارا جا کام دسیا، فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ۔ فرمایا جدوں تو اللہ تے اللہ دے رسول تے ایمان لے آویں، اس تو بعد جڑا سب تو پہلا کام کرنا ہے عزت رسول کرنی، عزت محبوب کرنی ہے، توقیر رسول کرنی ہے، تعظیم محبوب کرنی ہے۔
اگر تیرے دل وچ تعظیم رسول نہ ہوئی، اگر تو عزت رسول نہ کر سکیا، تیریاں نمازاں بھی بیکار نے، تیرے روزے بھی بیکار نے، تیرے حج و زکات تے سخاوتاں تے خیراتاں بھی بیکار نے. تیرا ہر عمل ادوں قبول ہونا ہے جدو ایمان لیاون تو بعد تو عزت رسول کرے گا، توقیر رسول کرے گا، عزت محبوب کرے گا. اج جس ہستی دا میں ذکر کرن لگا، جس ہستی دے ذکر تو اپنی بات نو آغاز کر رہے ہیں، انہاں عزت رسول دا آغاز ادوں کیتا جدوں اجے اسلام بھی قبول نہیں سی فرمایا. حالانکہ قرآن سانو حکم دیندا کہ عزت رسول اسلام لیاون تو بعد شروع ہوتی ہے. میرے حمزہ تیری محبت تو قربان جاواں، عزت رسول ادوں کیتی جدوں اسلام بھی اجے قبول نہیں سی کیتا. اس بات دا فیصلہ تسی کر لینا، جڑا اسلام لیاون تو پہلا انج عزت رسول کردا پیا، وہ اسلام لیاون تو بعد کیویں قربانیاں دیندا. اپنی بات نو شروع کر دیتا ہے. نبی پاک علیہ السلام تے چچا امیر حمزہ نو شوق دا شکار سی، شوق کرن اپنا شکار کرن واسطے، اپنا شوق پورا کرن واسطے دور دراز علاقیاں جاندے سن. ایک دن شکار کرن دی نیت تے نکلے اور مکے دی وادی تو دور چلے گئے، صحرا دے اندر چلے گئے. نبی پاک علیہ السلام اپنے کاشانہ نبوت تو نکلے تے صفا دی پہاڑی تے میرے نبی جا کے تے اللہ دا ذکر پہ کر، اللہ دا ذکر پہ کرتے ہیں. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن هو الرحمن هو الرحمن الرحیم. دا ذکر پہ کر دینے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ دا ذکر پہ کر دینے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ذکر پہ کر دینے. هو اللہ الخالق هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. میرے نبی اپنے رب دا ذکر پہ کر دینے، اپنے رب دے نام پہ لیندے نے، ذکر خدا وچ مشغول نے. عبداللہ بن جدان دی کوٹھی صفا دی پہاڑی دے کونے دے وے. عبداللہ بن جدان دی نکرانی ماجرا ویندی ہے بھئی، کدی اندر جاندی ہے کدی باہر ہوندی ہے. نکرانیاں دا کم ہوندا کم کرنا، کوٹھیاں دے کم کرنا. عبداللہ بن جدان دی نکرانی کہندی ہے جدوں میں باہر کسے کم آنی ہاں تے مینوں کم بھل جاندا ہے. میں مصطفیٰ دے جلوے ویکھن لگ پئی، مصطفیٰ دا دیدار کرن لگ پئی ہاں. میں آقا علیہ السلام نو تکن لگ پئی ہاں. آخرکار کی کہندی ہے میں دیکھ دی میں ایک ماجرا دیکھیا ہے. ابو جہل اچانک پہاڑی دے اتے آ گیا ہے. انہیں آ کے نبی کریم علیہ السلام نو گالیاں دینیاں شروع کر دیتیاں نہیں. وہ گالیاں کنوں دے رہے جنوں اللہ فرماندا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. کنوں گالیاں دے رہے جنوں اللہ فرما رہا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. نصیب کنوں گالیاں دے رہے جنوں اللہ فرما رہے الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك.
جال گالیاں دے رہا ہے. عبداللہ بن جدان دی نکرانی کہندی ہے میرے نبی اودیاں گالیاں دا جواب نہیں دے رہے. میرے نبی اللہ دے ذکر دے اندر مشغول نے, رب دا نام لے رہے نے. پھر آپ نو گالیاں دین تو بعد حسد دی اگ تے اودی بجھی نہیں. پھر حضور دی امی نو گالیاں دے رہے, حضور دی ابا حضور نو گالیاں دے رہے, آپ دے دادا حضور نو گالیاں دے رہا ہے, خاندان نبوت نو گالیاں دے رہے. نبی کریم علیہ السلام نے اپنی توجہ اللہ دے ذکر تو ہٹائی نہیں. عبداللہ بن جدان دی نکرانی کہندی ہے کہ بس میں دیکھ دی رہ گئی. اس حسد دی اگ وچ جلن والے ابو جال نے پتھر اٹھایا. انہیں کہا میری کسے گل دا جواب نہیں دے رہے. انہیں پتھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے سر انور دے اندر مارے ہے. اس ویلے پتھر ماریا ہے, میرے آقا دا سر مبارک زخمی کر دیتا ہے, خون دے نال آپ لت پت ہو گئے نے. پتھر مار کے چلا گیا ہے. عبداللہ بن جدان دی نکرانی کہندی ہے میں سوچ دی رہ گئی کاش اج کدی امیر حمزہ آ جائے, محمد مصطفیٰ دا چچا آ جائے. جس ویلے امیر حمزہ دا میں سوچ رہی ہوں, اچانک ایک سواری آئی ہے. نبی پاک علیہ السلام سے چلے گئے. ایک سوار آیا ہے, گھوڑ سوار آیا ہے, جڑا بڑی تیزی دے نال گزرتا ہویا جا رہا ہے. گزر گیا ہے. عبداللہ بن جدان دی نکرانی نے آواز دیتی وے حمزہ, وے حمزہ رک جا. حمزہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا مینوں آوازاں دین والا کون ہے, اج تک مینوں آواز کسے نہیں دیتی. عبداللہ بن جدان دی نکرانی کہندی ہے ذرا میری گل سن جائیں. پیچھا مڑیا ہے, کہندا کی گل ہے مینوں جلدی دس, میں طواف کعبہ کرنا ہے. عبداللہ بن جدان دی نکرانی کہندی ہے وے کعبے دا طواف بعد وچ کری, پہلو میری گل سن. تیرا یتیم بھتیجا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اج کاش دا باپ زندہ اج او دے نال اس طرح نہیں سی ہونا, اج او دا کوئی ویر ہوندا اج او دے نال اس طرح نہیں سی ہونا. امیر حمزہ کہندا مینوں گل کھول کے دس کے ہے کی ہے. کہندی ہے میں تینوں کی دساں, ایتھے کھلو کے اللہ دا ذکر کر رہا سی. ابو جہل آئے, پہلے تے گالیاں دیندا رہیا ہے, پھر گالیاں دے کے بھی اودی اگ نہیں بجھی. اونے پتھر مار کے تیرے بھتیجے دا سر انور زخمی کر دیتا ہے. کہندا ہے اج طواف بعد وچ کراں گا, میں پہلوں جا کے دشمن رسول نو پوچھ لینا وا. گھوڑا دوڑا کے صحن کعبہ دے اندر پہنچیا تے ویکھیا ٹولیاں بنا کے کافر بیٹھے ہوئے نے. ایک ٹولی دے اندر ابو جال بھی ہے. جناب امیر حمزہ آئے نے, انج کر کے گلمے تو پکڑیا ہے, پکڑ کے اوپر اٹھایا ہے, زمین تو اوپر اٹھا گئے, زمین تے مارے آئے. پھر اتنا مارے آئے, اتنا مارے آئے کہ بے ہوش ہو گیا ہے. جدوں ہوش وچ آیا ہے ابو جال دے قبیلے دے لوگ آگاہ ہون لگے. ابو جال کہندا ہے اوے عرب دیو لونگڑو, اوے پیچھے ہٹ جاؤ, تسی اے دے نال نہیں لڑ سکدے. عبد المطلب دا پتر ہے, مطلب دا پتر ہے, تسی اے دے نال نہیں لڑ سکدے, پیچھے ہٹ جاؤ. اے دے نال میں ہی بات کراں گا, ایدی بات میں ہی سناں گا. ابو جہل کہن لگا بات اے وے, اوے تو تے ساڈا ہے, تو میرے نال کیوں پیا لڑنا ہے. امیر حمزہ بول کے کہن لگا اوے مینوں اپنا نام سمجھی نہ میں تہاڈا ہے واں, میری گل غور نال سن لئی. مینوں اے محمد مصطفیٰ دا چاچا سمجھ کے نہیں, میں اج بھتیجا سمجھ کے نہیں آیا, میں حضور دا غلام بن گیا. میں اج محمد مصطفیٰ دا چاچا بن کے نہیں, چاچا بن کے اج چاچا بن کے نہیں آیا, میں حضور دا غلام بن کے. کہندا کہ تو تے ساڈا ہے, تو کیوں ہو جیاں گلاں کہ ہو جیاں کہ کسے تیرے تے جادو تے نہیں چل گیا. امیر حمزہ سریا مارے ہیں. ایسے افراد خوش نصیب بیٹھے ہو جڑے کعبے دے بھی مسافر بن چکے ہو, مدینہ پاک بھی جا چکے ہو, جڑے نہیں گئے اللہ سب نو نصیب کرے. مسئلہ ہے
کہ جدو سہنے کعبہ دے اندر تسی ہوو نا حرم دی حدود دے اندر اوتھے تانوں کوئی کیڑی بھی وڈ دی ہے نا پئی تے اونوں تسی مار نہیں سکدے اگر تواڈے جسم تے خارش ہو گئی تے خارش نہیں کر سکدے او امن والی جگہ بولو کیڑی جگہ ہے امیر حمزہ نے سینے کعبہ دے اندر ابو جال مار کے سانو اے سبق دیتا ہے لوگوں سینے کعبہ دا احترام ضروری ہے پر جے گستاخ رسول ایتھے بھی لب جائے تے معافی نہیں ہو سکدی حق چاری اگر گستاخ رسول کعبے دے غلاف دے تھلے بھی آ کے چھپ جائے وہ مسئلہ اپنی جگہ تے رہ کے لیکن دشمن رسول نو معافی ہو سکدی ابو جال نے بڑیاں باتاں کیتیاں امیر حمزہ تینوں تے انج نہیں سی کرنا چاہیے تو تے ساڈا ہے وہ ساڈے باپ دادے دے دین تو ہٹ گیا ہے جدے ولوں تو لڑنا آیا ہے جناب امیر حمزہ نے فرمایا کوئی بکواس بند کر اپنی زبان نو لگام دے ساڈے باپ دادے دا جڑا دین سی او تے دین ابراہیم سی جدی پاسبانی محمد مصطفیٰ پہ کر کیونکہ اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جدوں بیت اللہ بنایا سی جدے وچ اسی کھلوتے ہیں اے بنان تو بعد دا گلاب پھڑ کے دعا کیتی سی یا اللہ میں اور کچھ نہیں منگدا میں بس اتنا کہنا ربنا وبعث فیہم رسولا بس اتنا کہنا یا اللہ وہ رسول میری نسل وچوں پیدا فرما نسل ابراہیم بولو نسل نسل ابراہیم یہ ابراہیمی دین لے کے آئے ابراہیمی نبی ہے مار کے اپنا غصہ ٹھنڈا کر کے گھر چلے گئے سوچی پہ گئے نے کلمہ میں پڑھ لیا آئے سینے کعبہ دے اندر کھلوتے ہیں مار بھی لیا آئے تے محمد مصطفیٰ نو ملے ہی نہیں بھئی کسی نے ووٹ دیتا ہوئے تے مزہ تے تاں ہی ہوندہ نا انہوں پتہ لگے کہ واقعی منو دیتا سی یہ مثال سوچی کہ تو چھیتی سمجھ دیو نا مسائل حل توجہ تے جنی کو ہے لیکن ادھر زیادہ ہے لیکن خدا را مسائل التوجہ کرو امیر حمزہ بڑی بے چینی دے نال رات گزاری بڑی بے چینی نیند آئی نہیں بیوی نے روٹی لیا کے دیتی فرمایا لے جا روٹی دی اج بھوک نہیں جس ویلے صبح دا سورج طلوع ہون تو پہلا کاشانہ نبوت تے پہنچ گئے نے حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے نے جدوں نبی پاک دا چچا حضور دے سامنے گیا ہے میرے نبی پاک نے چہرہ پھیر لیا ہے پھر سامنے ہویا حضور نے پھر چہرہ پھیر لیا پھر سامنے ہویا پھر چہرہ پھیر لیا جدوں چوتھی باری سامنے ہو گئے ہاتھ بننے نے عرض کی تھی سونا میرے تو چہرہ نہ پھیرو میں تے رات گئی بڑی بے چینی نال کڈی ہے تے میں تواڈے دشمن کولوں بدلہ لے کے آیا میرے نبی فرمایا چاچا مینوں بدلے دی خوشی نہیں ہوئی مینوں خوشی تاں سی جے تسی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا امیر حمزہ کہنے لگے کلمہ تے پڑھے ہے لیکن اجے تک میرا دل مطمئن نہیں ہویا پتہ نہیں میں سیدھے راستے تے ہاں یا غلط تے ہاں میرے نبی نے انج کر کے نکاح نبوت دے نال اپنے چاچے دے دل وال ویکھیا ہے اپنے چاچے دے دل وال ویکھیا ہے ایڈی توجہ نال ویکھیا ایڈی توجہ نال ویکھیا کہ میرے حمزہ قدماں تے گر گئے عرض کردے نے سونا ذرا توجہ ہٹا لو میرا دل انج تھپ گیا ہے ہن تہاڈا چاچا جان دے سکدا ہے پر ایمان نہیں دے جان جا سکتی
انہاں دلاں دے متعلق عارفاں دے سلطان چودھری ظہیر صاحب اے فرما گئے نے دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے بھو وچئی ویڑے اتے وچئی چھیڑے اتے وچئی ونج مہانے بھو 14 طبق دلے دے اندر اونا تمبو وانگو تانے نبی پاک علیہ السلام دے چچا نے جدو کلمہ پڑھ لیا ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے جدو کرم فرمائے نگاہ نبوت پائیے چاچے وال چاچے دا دل نور نال بھر چھڑیا جس طرف چشمے محمد کے اشارے ہو گئے جس طرف چشمے محمد کے اشارے ہو گئے جناب ناصر مغل صاحب جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے جتنے ذرے سامنے آئے ستارے حضرت امیر حمزہ دی بڑی شان بڑی شان ہے آپ دی بڑی کمال دی ایک بات کہنا چاہنا ایک دن میرے نبی پاک علیہ السلام نے آپ نے فرمایا چاچو جی پتہ میں کیوں اشارہ کیتا سبحان اللہ حضور نے فرمایا چاچو جی حضور جی نو چاچو جی کہہ رہے نا حضور نو اللہ یا ایھا المزمل کہندا ہے کدی یا ایھا المدثر کہندا ہے کدی یا ایھا النبی کہندا ہے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امیر حمزہ نو چاچو کہندے نے اور اے بات یاد رکھنا حضرت امیر حمزہ چاچو بنے نہیں بلکہ حضور دے غلام بن کے ایک دن میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چاچو جی ایک گل کرنی فرمایا فرماؤ عرض کیتی حضور فرماؤ کی گل ہے ہن ذرا توجہ کرنا کوئی بات ضائع نہ ہو جائے گنے منٹ نے جڑا میں تواڈے سامنے بولنا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے چاچو جی تسی وڈے ہو علی چھوٹا ہے تسی وڈے ہو علی چھوٹا ہے کیونکہ تسا مینو پالیا ہے میں علی نو پالیا تسا مینو پالیا ہے میں علی نو پالیا ہے علی دی بڑی شان ہے بڑیاں جنگاں دے اندر جناب علی دی وجہ تو فتح ملیاں نے بڑیاں جنگاں فتح ہویاں نے لیکن کدی سوچیا ہی حضرت علی کون نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سی میرے چاچا تسی علی نو جنگ دے گر سکھایا کرو حضرت امیر حمزہ جن شاگرد دی شان دے اندر میرے نبی فرمایا وے لحم کا لحمی جسم کا جسمی علی میرا جسم میرے مطلب دی سبحان اللہ نہیں لحم کا لحمی جسم کا جسمی علی میرا جسم میں علی دا جسم علی میرا گوشت میں علی دا گوشت انا مدینۃ العلم والی بابوہا میں علم دا شہر علی او دا دروازہ انا دار الحکمت والی بابوہا میں حکمت دا شہر علی او دا دروازہ بس ذکر والی کی عبادت النظر الی وجہ علی عبادت علی دا مکھ ویکھنا عبادت
عبادت، علی دا ذکر کرنا عبادت، وہ جدے شگرت دیئے شان ہے وہ دے استاد دا کی میرے نبی فرمایا چاچو ایک دن صحابہ کہنے لگے امیر حمزہ توڑی کتنی شان ہے فرمایا جی میں تسی حضور دے غلام ہوں میں بھی ہوں جی غلام ہوں کہنے لگے نہیں پوچھا کی کہنے لگے کہ تسی بیٹھے ہوندے تے حضور تو انہوں چاچو جی کہندے ہیں کانوں وہ تو بڑا مزہ ہوتا ہے کہ جو حضور تو انہوں کہندے ہیں چاچو جی حضرت امیر حمزہ سر جھکا کے فرمایا تے انہاں دی مہربانی ہے چاچو کہندے نے ورنہ میں تے غلامیاں ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو اجازت احمد تیرے بھی چاچو اتھے موجود نے بچہ اپنے چاچو دے خیال دے نال اپنے خیال دا اظہار پیا کر جائے ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں محبت ہو حضرت امیر حمزہ کہنے لگے نے جناب چودھری صاحب حضرت امیر حمزہ کہہ رہے ہیں میں تے غلام وہ چاچو آکھن تے انہاں دی مرضی ہے ہمیں وہ اپنا محبت ہو ہمیں رکھتے ہو سکتا ہے تسی بولو تے حضور دیاں نظراں وچ آ جاؤ ہمیں رکھتے مینوں پتا نہیں اج دے جمعے چ کون خوش نصیب ہے جدی بولی مصطفیٰ دی بارگاہ چ منظور ہو رہی ہے ہمیں وہ اپنا کہے محبت سی ہو ہمیں رکھتے روم میں ہمیں عنایت ہو میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چاچو جی تسی بڑے ہو علی چھوٹا ہے تساں مینوں پالیا میں علی نو پالیا ہے ہن بدر قریب آ رہی ہے چاچو جی بدر جانا ہے ذرا بدر دی تیاری کرو نالے علی نو کرواؤ نالے نو جنگ دے گر سکھاؤ نبی پاک علیہ السلام دا حکم ہویا ہے حضرت امیر حمزہ نے حضرت علی نو جنگ دے گر سکھانے شروع کر دیتے ایک دن صحن دے اندر گر سکھا رہے ہیں حضور چھپ کے دیکھ رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے مغل صاحب ویکھیا کہ جس طرح حضرت امیر حمزہ جمپ لیندے نے اس طرح علی بھی جمپ لیندے نے جس طرح تلوار گھماندے نے اس طرح علی بھی تلوار گھماندے نے جویں امیر حمزہ ڈھال کردے نے اس طرح علی بھی ڈھال کردے نے جس طرح حضرت علی جس طرح حضرت امیر حمزہ کردے نے اس طرح علی بھی کردے نے میرے نبی سامنے آ گئے آ کے فرمایا علی چاچا میرا شیر علی اے چاچا میرا شیر اے چاچا میرا شیر فنزل جبریل جملہ ضائع نہ ہو جائے فنزل جبریل حاضر ہوئے نے عرض کر دینے سونے رب فرما رہے اے چاچا تو آٹا شیر علی ساڈا شیر خدا بولو علی شیر شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار قوت
پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. حضور نے فرمایا علی میرا چاچا شیر ہے. اللہ کریم نے جبریل نو بھیجا ہے. فرمایا میرے محبوب نو جا کے آکھی سونیا چاچا تہاڈا شیر ہے علی ساڈا شیر. علی ساڈا شیر کیونکہ جناب مولا مشکل کشا دا لقب ہے اسد اللہ. کی لقب ہے؟ اسد اللہ. اسد اللہ دا معنی ہے اللہ دا شیر. کہ نبی پاک علیہ السلام نے چاچے دے متعلق فرمایا اسد اللہ ہے اسد رسول اللہ. فرمایا چاچا میرا اللہ دا بھی شیر تے میرا بھی شیر. سرکار نے فرمایا میرے چاچو علی نو گر سکھایا کرو. جناب مولا مشکل کشا نو پورا سپرد کر دیتا ہے. جنگ دے پورے گر 10 چڈے نے. جنگ دا پورا کاریگر بنا دیتا ہے. تیر اندازی سکھا دیتی ہے. ایک دن پریت دے نال پیار دے نال حضرت امیر حمزہ نے نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ عرض کیتی آقا جدوں تسی آندے ہو جبریل آیا ہے اسی من لینے ہاں ویکھ نہیں سکدے پر من لینے ہاں آیا ہوے گا. جبریل ٹر گیا سی من لینے ہیں. میرے ہتھاں والو ویکھو ایک واری جبریل وخائی دیو. اچھا کہہ دو سبحان ایک بار وکھائی دیو. حضور نے مسکرا کے فرمایا چاچا جی تواڈے کولوں جبریل نہیں ویکھیا جانا. نہیں ویکھیا جناب میاں نعیم صاحب جس ویلے سرکار نے فرمایا چاچو جی تواڈے کول نہیں ویکھیا جانا. پھر ضد کیتی عرض کیتی نہیں سونا ایک واری وکھاؤ ایک واری وکھاؤ ایک واری دکھا دیو. حضور نے فرمایا چاچو جی ضرور ویکھنا ہے. فرمایا ہاں ضرور ویکھنا ہے ایک واری ضرور دکھاؤ. جناب حاجی شہزاد صاحب نبی کریم علیہ السلام نے آسمان دنیا وال ویکھیا. سدرت تے بیٹھا جبریل نظر آیا. میرے آقا نے فرمایا ذرا نیچے آویں. اللہ کریم دی بارگاہ عرض کی دی اللہ کوئی وحی کوئی حکم احکام تیرے نبی دی بارگاہ جو پیغام آئے. رب کریم نے فرمایا جبریل اج کوئی پیغام نہیں اج کوئی وحی نہیں. اج تو زمین تے جا میرا نبی تیرا دیدار اپنے چاچے نو کرانا چاہتا ہے. اج نبی دا چاچا تینوں ویکھنا چاہتا ہے. رب دی مرضی ہے نا کدی رب کریم جبریل نو بھیج دیندا ہے جا میرے محبوب کو لیا جا کے آکھی سونیا رب تینوں ویکھنا چاہندا. رب فرماندا جا جبریل اور کوئی کم نہیں. نبی دا چاچا کہہ رہا میں جبریل ویکھنا ہے. جبریل جا تو اپنے نبی دی بارگاہ دے اندر تے میرے نبی دا چاچا تینوں ویکھنا چاہندا ہے. جبریل آئے نے جاگ دے اچھا کبو سبحان اللہ. جبریل حضور دی بارگاہ وچ آئے نے. صحابہ بیٹھے نے جبریل حاضر نے. حضرت امیر حمزہ بھی بیٹھے ہیں. ڈاکٹر صاحب سرکار نے فرمایا چاچو جی ویکھ لو آ گئے جے. آن دا کوئی پتہ نہیں لگا پر میرے نبی فرمایا ویکھو آ گئے جے ویکھو ویکھو آ گئے جے. حضرت امیر حمزہ نے نظراں چکیاں نے پھر بے ہوش ہو گئے نے. جبریل واپس چلے گئے نے. بڑی دیر تو بعد ہوش آئے.
نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چاچو جی جبریل ویکھیا جے کہ نہیں؟ عرض کی تھی سونا میری توبہ، سونا میری توبہ، میری توبہ اج تو بعد میں کل نہیں کراں گا، میری توبہ۔ میرے آقا نے فرمایا دسو تے صحیح چاچو جی دیکھیا کیجے؟ حضرت امیر حمزہ عرض کرتے نے سونے دیکھنا کی سی؟ جدوں تساں فرمایا ویکھ لو تے بس پھر میں نظراں چکیاں نے سبز رنگ دے، بولو کیڑے رنگ دے؟ سبز رنگ دے، دو قدم زبرجد دے دو پیر نظر آئے نے، تینی کو تیز خوشبو آئی ہے کہ میں نو اپنی ہوش ہی نہیں، بس میں نو ہوش نہیں رہی۔ بڑی دیر تو بعد ہون تواڈے سامنے ہوش آیا ہے۔ اجے جبریل دے دو قدم رکھے، زبرج دے دو سبز قدم۔ نبی کریم علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا چاچو جی تسی اے نہ آکھیا کرو جبریل ویکھنا ہے، تسی مینوں ویکھیا کرو۔ مینوں ویکھیا کرو کیونکہ میں جدے حسن دے، جدے حسن دے ایک قطرے دی خیرات تو اللہ نے جبریل بنایا سی۔ دو جہاں کے والی کا، دو جہاں، دو جہاں کے سارے نبی دے عاشق بولن، دو جہاں کے والی کا ہے، دو جہاں کے والی کا سایہ ہے۔ کیوں حضور نو ویکھیا کرو، ان کو تو خدا نے ان کی جبریل دے بنان میں جبریل دی مرضی نہیں، پر ان کو تو خدا نے ان کی، ان کو تو خدا نے ان کی، بڑی محبت سے پیار نال بولو، ان کو تو خدا نے ان کی سونے دا قد کاٹھ بنتر بناوٹ، سونے دا قد کاٹھ بنتر بناوٹ میرے آقا تے ہو گئی ختم سجاوٹ، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، رب نے محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، ان کو تو خدا نے ان کی، ان کو تو خدا نے ان کی بنان دیاں گلاں کرن تے بات لمبی ہو جائے گی، بات بہت دور نکل جائے گی، لیکن اینا کماں گا حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے کولوں، آپ دے کول کچھ لوگاں نے تانا دیتا کہ تسی لوگاں دے دلاں دیاں تقدیراں بدل دیو، تواڈے محلے چ کنجری دا اڈا تسی اونوں تے بدل نہیں سکے۔ اللہ دے ولی نو گل تانا لگی، اٹھے تے جا کے کنجری دے دروازے دے اگے مصلی بچھا لے۔ جس ویلے کنجری دے بوئے دے کے مصلی بچھایا، صبح تو لے کے ہار سنگار کر کے اپنے چبارے دے بیٹھی، آج کوئی گاہک نہیں آیا۔ صوفی رحمت علی صاحب اس کنجری نے اپنے کامے نو آکھیا جا پتا کر آج بازار کدھرے بنتے نہیں، آج مارکیٹاں بنتے نہیں، آج میرا کوئی گاہک نہیں آیا۔ وہ تھلے آ کے واپس چلا گیا، انہیں کیا دس کی حالات نے بازار دے، کہنے لگا تیرے والا ہونا کنے سی، تیرے بوئے دے کے ایک بابے نے مصلی پایا ہویا ہے، کہنے لگی جا اس بابے نے جا کے آکھ اے تیرے مصلی دی جگہ نہیں، ایتھے آنا ہی تے فیس ہے تے اتے آ جا، نہیں تے واپس چلا جا۔ حضرت بایزید بستامی نو آگے وہ کم کرن والا انجی کہنے لگا، کہنے آپ نے مصلی اٹھائے، فرمایا فیس بھی ہے وے، آپ اوپر چلے گئے، کہنے لگے تیری فیس کنی ہے، کہنے لگی انی فیس ہے، آپ نے فیس ادا کر دیتی، کہنے لگی ہن میں تیری جی میں تو آکھنا ہے میں اومیں کرانگی۔ آپ نے فرمایا
فرمایا پھر بھی سوچ لیں کہ میں آکھاں گا اوویں کریں گی کہ نہیں؟ کہندی ہے میں اوویں کراں گی۔ آپ نے فرمایا چل پھر وضو کر۔ حضور دے حسن دی فرمایا چل وضو کر، کیونکہ انہیں پیسے لے ہو سن۔ کہن لگی میرا ہار سنگا، فرمایا تو اس گل نوں چھڈ دے، تو جو میری ہے ہن جو میں آکھنا ہے او تو کرنا ہے، میں تینوں آنا ہن وضو کر۔ انہیں وضو کیتا، دو مسلے، آپ اپنے مسلے تے بیٹھ کے انہوں بھی بٹھا لیا، انہوں اس سے تاک وچ یہ ہونے بابا میرے والے ویکھے گا، میرا ہار سنگار ویکھے گا، میرے نین نقش ویکھے گا۔ لیکن حضرت بایزید بستامی نے نظر چکی نہیں، رات موقع چلی ہے۔ کہنے لگی بابا تو فیس بھی دیسی ہے، رات بھی ضائع کر چھڑیا، رات مک چلی ہے، جدو رات مکی تیرا میرا سودا ختم ہو جانا ہے، میرے وال تک دا ہی نہیں۔ حضرت بایزید بستامی فرمایا تیرے وال تے ہو تک کے جدا اپنا یار ماڑا ہوئے، جدا اپنا یار ماڑا ہوئے او تیرے وال تکے، میں تیرے وال کیوں تکاں؟ کنجری بول کے کہندی ہے بابا تیرا یار کون ہے؟ تو کنوں تکنا ہے؟ تیرا محبوب کون ہے؟ حضرت بایزید بستامی فرمایا میں تینوں کی دساں، زلیخا جے اس نوں ویکھ لیندی نہ پیچھے یوسف شامی دے پیندی، میرے یار دا کچھ نہیں ہے تے میں تینوں دسنا آکھاں وچ قدرتی سرمے دی دھاری قتل کریں دی، قتل کریں دی جویں نینا نوں کٹاری، او دے دند جویں جمبے دیاں کلیاں، دے دند جویں جمبے دیاں کلیاں، حسن او دینے حسن او دینے مولی ساری دنیا، حسن او دینے مولی ساری دنیا۔ پھر میں تینوں کی دساں میرا محبوب کون ہے؟ مکے شہر دا او رہن والا تے عرش اعظم پہ جا کے بیٹھنے والا، عقل کے رب نے اینا دتا جڑا علماں وچ نہ آوے، تے علم کے رب نے اینا دتا جڑا عقلاں وچ نہ آوے، تے اعظم ایڈا سونا ماہی سانوں کدرے نظری نہ اعظم ایڈا سونا ماہی سانوں کدرے نظری۔ کہنے لگی بابا پھر جے تو میرے والوں نہیں ویکھنا تے پھر مینوں اپنا یار وکھا دے، جے تو میرے وال نہیں ویکھنا تے پھر مینوں اپنا یار وکھا دے۔ تے حضرت بایزید بستامی فرمایا تیری فیس پیسیاں نال ادا ہوندی ہے، پر او نہ مکھڑا نہ مکھڑے ملے ویکھ دے، او نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے،
اللہ والے جے ویکھن تے دل ویکھ دے کوئی قیمت نہیں لگ دی بس سر سجدے دے اندر رکھے آئے اللہ کریم دی بارگاہ چر کیتی ہے ربا میرا تے کمال کوئی نہیں مصلا بچھوا کے انہوں سدھا کھلار میں چھڑے آئے اے دے دل نو تو بدل دے بس جدوں سجدے گئی سی ادوں کنجری سی جدوں سر چکے تے وقت دی بلیا ہو گئی جدوں سجدے گئی سی ادوں کنجری سی لیکن جدوں سر چکیا تے وقت دی بلیا ہو چکی جنہ حضور نو تصور وچ ویکھیا اپنے خیالات تصورات پیش کیتے ہیں کہ انج دا محبوب ہوے انج دا محبوب ہوے گا انج دا محبوب ہوے گا لیکن ایک گل یاد رکھنا تصور والے پیچھے نہیں ہٹ دے حضرت اویس کرنی تصور وچ بند کٹ چھڈے ایسے کرنی سرکار دے صحابہ نے فرمایا عرض کیتی سونےا تسی آندے یمن چ میرا یار ہے تسی تے کدی یمن گئے نہیں او کدی مدینے آیا نہیں یاری کنے لگ گئی آئندہ جمعے دساں گا انشاءاللہ ایدی تفصیل عرض کرنا چاہنا جس ویلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ نے ایک دن فرمایا اور میں شہادت والا آ رہے ہیں نبی کریم علیہ السلام جمعے دا دن 10 شوال میرے نبی نے مسجد نبی دے اندر جمعہ پڑھائے جمعہ پڑھان تو بعد میرے نبی پاک نے فرمایا میرے غلاموں 3000 دا لشکر کنا لشکر 3000 دا لشکر ابو سفیان دی سرپرستی دے اندر ابو سفیان جنہ دی کمان کر رہا ہے مکے تو ٹر کے مدینے آ گئے نے اور احد پہاڑ دے اوتے کھلو کے آوازاں دے رہے نے آؤ ساڈے نال مقابلہ کرو مدینے دے رہن والے ہو ہن دسو تہاڈا کی خیال ہے صحابہ اجے چپ نے نبی دا چاچا زمین تو اچھل کے بولے آئے آسمان وال جمپ مار کے عرض کیتی سونیا تیرے چاچے دا اج روزہ ہے میں قسم اٹھا کے کہنا جدا روزہ رکھے آئے اس رب دی قسم سونیا میں انی دیر تک روزہ نہیں کھولاں گا جنی دیر تک تواڈے دشمناں نو سبا ہستی تو مٹا لی دیا نہیں ترو ایسے نہیں آکھیا اج روزہ رکھیا اج نہیں ہن کل جاواں گے پرسوں جاواں گے 4 دن کھلو کے جاواں گے نہیں آکھیا سونیا ہن ہی اٹھو ہن ہی چلیے تے روزہ تاں کھولنا ہے جے میں احد دے سینے تے فتح دا جھنڈا لاواں گا احد سینے تے میں جنی دیر تک جھنڈا فتح دا نہیں لاواں گا انی دیر تک روزہ نہیں کھولاں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی صحابہ بھی تیار نے پچھلے جمعے بھی میں عرض کیتا سی کہ 1000 سن جدو ٹورے سن جدو احد پہاڑ تو تھوڑا جا پیچھے نے تے 300 عبداللہ بن ابئی جنہ دی کمان پہ کردا سی انہاں 300 نو وکھرا کر کے آندا گل سنو محمد مصطفیٰ جڑی جنت دا لالچ دیندا ویکھی جے انہاں کہیا ویکھی تے نہیں تے اس آکھیا تے ایویں مر چلے ہو مرو پیچھے واپس چلیے چھوٹے چھوٹے بچے بیویاں آگاں نکاح کر لینے تواڈے بینک بیلنس پیسہ ہر شے تباہ ہو جانی تسی کیڑے پاسے جا رہے واپس آؤ 300 وکھرا ہویا نا نبی پاک دے صحابہ دا دل ٹوٹ گیا اللہ کریم نے آیت نازل فرمائی سونیا پریشان کیوں ہوندے ہو اج اساں پاک تے پلیت وکھرے کر چھے اج اساں پاک تے پلیت آج ایسا وکھرے کر دیتے پلیت نکل گئے باقی صرف پاکی رہ گئے
صرف پاکاں دا ٹولا رہ گیا ہے، صرف پاکاں دا گروپ رہ گیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام جس ویلے نکلے نے احد دے میدان وچ پہنچے نے، جمعے والے دن جنگ ہوئی نہیں، شامی افطاری دا ٹائم ہویا نا، چونکہ امیر حمزہ نے قسم چکی کہ میں آج روزہ نہیں کھولنا جن دیر تک سونا تیرے دشمن میں صفحہ ہستی تو نہ مٹا دیں۔ اس دن جنگ ہی نہ ہوئی تے شام نو نا حضور نے اپنے یداللہ دے ہتھاں نال کھجور دتی اپنے چچا، چچا روزہ کھول لو۔ عرض کیتی سونیا جے تیرا حکم نہ ہوندا تے میں کتھے روزہ کھولنا سی، صرف ایک کھجور تے ایک گھٹ پانی دا پیتا ہے۔ عرض کیتی سونیا ہن روٹی دا تے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس طرح مکے دے اندر حضرت ام ایمن سن، فتح مکہ والے دن انہاں روزہ رکھیا، کی رکھیا؟ منت منی سی کہ فتح مکہ ہو جائے تو میں روزہ رکھاں گی۔ آپ نے روزہ رکھ لیا، حضور تشریف لیا، حضور نے فرمایا کہ میرے واسطے ستو دا شربت بناؤ۔ حضرت ام ایمن ستو دا شربت بنایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھا پیالہ پی کے حضرت ام ایمن نو دے چھڈیا۔ انہاں دا روزہ سی، اے جرت نہ پئی میں حضور نو کما کہ سونا میرا تے روزہ ہے۔ جس ویلے ستو دا پیالہ دیتا نا تے حضرت ام ایمن پی گئیاں، جس ویلے پی گئیاں نا تے بعد وچ حضور دی بارگاہ چ عرض کیتی یا رسول اللہ میں نہ نہیں کر سکی لیکن میرا روزہ سی۔ حضور نے فرمایا تیرا روزہ ہی نہیں ٹوٹیا۔ کہنے جی نبی کار کچھ نہیں سکتے۔ ہن قرآن کہے کہ دو مرداں دی گواہی تے ایک بی بی دی گواہی ہوے، دو مرداں دی گواہی ہوے، واستشہدوا شہیدین من رجالکم، دو مرد گواہی دین تے تاں گواہی پوری ہوندی ہے۔ تے میرے نبی اپنے صحابی دا بازو پھڑ کے بلند کر دین، فرما دین جتھے کلا گواہی دے دے دو دے برابر۔ کیا جاندہ اختیارات مصطفیٰ، اے حضور دے اختیار نے میرے نبی جویں چاہو کر سکتے۔ ذرا توجہ فرمانا، دوسرے دن ہفتے والے دن جنگ دا سما بنیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ بڑی بہادری دے نال بڑی جرت دے نال لڑ رہے ہیں۔ مکے تو یہودیاں دی کافراں دیاں عورتاں آئیاں نے جڑیاں گانے گا رہیاں نے اور گانے گا گا کے انہاں نوں جوش دلا رہیاں نے اور وہ لڑدے نے بے، پر نبی دے صحابہ نہ زبان تے گیت نہ زبان تے کوئی اور بات ہے، بس کوئی بات کہندے نے کہ حسن یوسف ویکھن والیاں عورتاں نے اپنیاں انگلاں کٹ لیاں لیکن انہاں نوں درد بھی محسوس نہیں سی ہوئی، پر جنہ محمد مصطفیٰ نو ویکھیا ہے انہاں سر تے چھڈے نے تکلیف ہی محسوس نہیں، کیونکہ حسن یوسف دا نشہ سی، انہاں نوں نشہ ہو گیا، انگلاں کٹ لیاں، لیکن جنہاں نے میرے نبی نو ویکھیا ہے سر تے کے بھی انہاں دا نشہ نہیں اتریا۔ آخری بات کہہ رہے ہیں، توجہ فرمانا، بڑی توجہ طلب بات ہے، پوری تقریر دا نچوڑ ہے۔ سیدنا امیر حمزہ نو شہید کرنے والا کون سی؟ جنگ دے سارے حالات تے بیان نہیں ہو سکتے، وقت نہیں۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ آخری جمعہ ہوئے گا، کچھ حالات آئندہ جمعہ بیان کراں گا، لیکن حضرت امیر حمزہ دی بات نو کمپلیٹ کرنا چاہنا تاکہ موضوع مکمل ہو جائے۔ حضرت امیر حمزہ نو شہید کرنے والا سی جنہاں نام سی واشی بن حرب۔ اے کوئی جنگ جو بندہ نہیں سی، اے کرائے دا قاتل سی، کرائے دا قاتل سی۔ مطلب کرائے دے قاتل تو مراد کی سی کہ جدو بدر لڑی گئی سی نا، بدر وچ حضرت امیر حمزہ نے ابو سفیان دی بیوی ہند دے باپ عتبہ دا گاٹا لایا،
ہند نو ادوں دا بڑا غصہ سی کہ امیر حمزہ کو میں بدلہ لینا اے جڑا واشی بن حرب سی اس گھر دا خریدیا ہویا غلام سی تے واشی بن حرب نو ہند کہن لگی گل اے وے کہ تو تے ساری زندگی ساڈے کول آزاد نہیں ہو سکدا نہ تیرے کول اتنے پیسے نہ تیرے کسے بھرنے نے تے گل اے وے تو ساڈے نال سودا کر اس آکھیا کی کہن لگی کہ مدینے جا کے لڑنا محمد دے غلاماں نال تو امیر حمزہ دا سر لا دیں اسی تینوں آزاد کر دیں ایک کرایہ انہیں لیا سی حضرت امیر حمزہ دے قتل دا شہادت دا واشی بن حرب ایک چھوٹے تیر دا ماہر سی حربہ انہوں کیا جاندہ عربی دے در حربے دا ماہر سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جھونپڑی دے اندر بیٹھے ہوئے نے صحابہ اکرام لڑدے نے بڑی جرت تے بہادری نال لڑائیاں ہو رہیاں نے تے حربہ لے کے واشی بن حرب ایک پہاڑ دی اوٹ وچ بیٹھا ہویا سی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو للکاریا ابن سبا یہودی نے للکار کے کہندا ہے آپ میرے نال لڑنا ہی تے ذرا امیر حمزہ حضرت امیر حمزہ نے فرمایا او ختنے کرن والی ماں دیا پترا تینوں کون آندا ہے کہ امیر حمزہ نو للکار امیر حمزہ نو للکاریا ہی میں تینوں دساں امیر حمزہ نو للکاریے تے پھر کی انجام ہوندا ہے آپ نے وار کر کے کھائی سی کھائی تو وار کر کے او دا کاٹا تن تو جدا کر دیتا ہے لیکن آپ کھائی دے اندر گر گئے نے جدوں کھائی دے اندر گرے نے اس وقت تو تاک وچ بیٹھا ہویا سی آپ تے اٹھن تو پہلا انہیں نشانہ ماریا حربے دے نال امیر حمزہ دی ناف تو تیر پار ہو گیا جس ویلے ناف تو پار ہو گیا ہے حضرت امیر حمزہ موقع تے شہید ہو گئے نے انا للہ و انا الیہ راجعون جس ویلے موقع تے شہید ہوئے نے ادھر میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ خون ہوندا ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی نو آواز دیتی علی عرض کیتی آقا حکم ہوے فرمایا جنگ زور تے شروع ہے تے گل اے وے میرا چاچا نظر نہیں آ رہا مینوں تے احد دا میدان چاچے نال بھریا بھریا لگدا سی مینوں بڑی دیر ہو گئی ہے چاچا نظر نہیں آ رہا علی جا ذرا میرے چاچے دا پتہ کر حضرت علی تلاش کر دے جس ویلے کھائی وال ویکھے آئے کہ حضرت امیر حمزہ دا لاشا پیا ہویا وے جس ویلے لاشا نظر آیا ہے ادھر واشی بن حرب نے شور پایا ہوا ہے ہند آ جا تیرا میرا سودا طے ہو گیا آ ویکھ آ کے میں حمزہ نو گرا لیا ہے جدو ہند آئی ہے انہیں آ کے ویکھیا حمزہ گرے پے نہیں انہیں آکھیا تلوار دے نال حمزہ دا سینہ چاک کر جدو سینہ چاک کیتا کلیجہ باہر کڈ لیا انہیں آکھیا ہن اکھاں وی باہر کڈ اکھاں وی باہر کڈیاں انہیں آکھیا ہن کن وی کٹ دے آپ دے کن مبارک وی کٹ دتے گئے انہیں آکھیا ہن نک وی کٹ دے آپ دا ناک مبارک بھی کٹ دیتا گیا جدوں سب کچھ کٹیا ہے ہند نے سارا اپنا زیور پہنیا ہویا سی سونے نال لت پت سی انہیں اپنا سارا زیور اتار کے اسی ویلے واشی نوں دے دیتا انہیں کہا تیرا ہے کہ اے ساریاں چیزاں کلیجہ آپ دا آپ دی اکھاں تے کان تے نک اے پرو کے گلے دا ہار بنا لیا ہے گلے دا ہار بنا کے تے میدان وچ آوازاں دے رہی ہے لوگوں میں اپنے ابے دا بدلہ لے لیا ہے میں اپنے ابے دا بدلہ لے لیا ہے میں امیر حمزہ نو گرا لیا ہے ادھر حضرت علی نے جس ویلے ویکھے آئے دوڑ کے حضور دے کول گئے نے زبان تو گل نہیں نکل دی بھئی بس سانس نال سانس نہیں مل رہا میرے آقا فرمایا علی پریشان کیوں ہے تو ایڈا کدی پریشان نہیں ہویا علی مینوں گل دس کہنا کی جانا ہے روک کیتی حضور لٹے گئے چاچا گریا پیا ہے چاچا شہید ہویا پیا ہے چاچا شہید ہو گیا ہے نبی کریم علیہ السلام اور ویلے اٹھے نے میرے نبی دوڑ دے ہوئے اپنے چاچے دی لاش تے گئے نے ویکھیا تے چاچے دی لاش دا مسلا کر دیتا گیا ہے اکھاں کر دتیاں گئیاں نے کلیجہ کر دیتا گیا ہے کان تے نک کٹ دیتے گئے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اپنی کملی اپنے چاچے دے لاشے دے دیتی ہے لاش دے کے فرمایا میرے صحابہ پتا کرو میری پھپھی صفیہ بھی آئی ہوئی ہے
کدھرے میری پھپھی نہ آ کے ویکھے حمزہ دا حال کیے میری پھپھی نو ادھر نہ آن دے وہ میرے آقا علیہ السلام پیچھے مڑے نے رستے حضرت سیدہ صفیہ نال ملاقات ہوئی ہے میدان دے اندر سیدہ صفیہ نے حضور وال ویکھے آئے دیکھ کے پوچھ دیاں نے کہ سونا ایڈا پریشان کیوں ہے جدوں طائف وچ لوکاں نے تینوں پتھر مارے اودوں تے تو ایڈا پریشان نہ ہویا جدوں مکے تو واپس آیا اودوں تو ایڈا پریشان نہ ہویا جدوں بدر وچ شہادتاں ہویاں سونا تو اودوں ایڈا پریشان نہیں ہویا اج تیرے چہرے تے عجیب پریشانی دے اثار نے اج کی گل ہے مینوں دس دے صحیح وے میرا بچیا مینوں دس دے صحیح نبی کریم علیہ السلام رو گیا کیا پھپھی میرا چاچا حمزہ شہید ہو گئے نے حضرت سیدہ صفیہ فرماندیاں نے مینوں یقین نہیں آندا بیٹا شیر کیویں گریا ہوے گا میں جا کے ویکھا حمزہ کتھے ڈگا پیا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پھپھی میں تینوں جان نہیں دینا ماواں ماواں ہوندیاں نے میں تینوں جان نہیں دینا میں تینوں اپنے چاچے دا لاشا نہیں ویکھن دینا حضرت سیدہ صفیہ کہندیاں نے میں تیرے نال وعدہ کرنی ہاں میں روواں گی نہیں میں واہ ویلا نہیں کراں گی اگر میں رون والی ہوندی تے میں حمزہ نو لے کے نہ آوندی اس واسطے میں رواں گی نہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پھپھی پھر کی لین جانا ہی فرمایا میں ویکھنا ہے میرے حمزہ تے شہادت دا رنگ کے ہو جائے میرے حمزہ تے شہادت دا کے ہو جائے رنگ آئے حضرت سیدہ صفیہ آئیاں نے حفیظ جلندری دا قلم اٹھیا کہندا گئی مولاش حمزہ پہ روئی نہ وہ چلائی گئی وہ لاش حمزہ پہ روئی نہ وہ چلائی گئی وہ لاش حمزہ پہ روئی نہ وہ چلائی ہاتھ چہرے پہ پھیرا فاتحہ پڑھ کے واپس آئی حضرات میں آخر دن تک کہاں گا جدو حضور نے صحابہ دیاں لاشاں کٹھیاں کروائیاں اپنے چاچے دا 70 واری جنازہ پڑھیا کتنی واری ایک باری جنازہ پڑھیا دل نہیں بھریا پھر جنازہ پڑھیا 70 مرتبہ اپنے چاچے دا جنازہ پڑھیا پھر حضور نے فرمایا ساریاں لاشاں ایتھے دفنا دیو چاچے نو نال لے جانا چاچے نو ایتھے نہیں دفنانا جس ویلے حضرت حمزہ دی لاش نو اٹھایا گیا میں بات کراں گا تے کلیجہ پھٹ جائے گا وہ کون مومن ہے جنہوں امیر حمزہ نال پیار نہیں جس ویلے حضرت امیر حمزہ دی لاش نو صحابہ لے کے ٹرن لگے نے تے احد پہاڑ بھی نال ٹر پیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پہاڑ نو میرے چاچے نال بڑا پیار ہے فرمایا کہ میرے چاچے نو تیز دامن وچ دفنا دیو میں چاچے دی لاش نال لے کے جانا سی احد پہاڑ دے دامن حضرت امیر حمزہ نو دفنا دیتا گیا میں کیڑی گل کراں بہار مدینہ چون والیو اینا حوصلہ تے ہمت نہیں رکھدا حضور جدو واپس ٹرے نا حضرت امیر حمزہ دی ایک بیٹی سی جدا نام سی فاطمہ بنت حمزہ ایک حضور دی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا ایک حضرت حمزہ دی بھانجی سی جس نام سی حمنا بنت جہش اترے آپس وچ سہیلیاں سن انہاں نوں مدینہ پاک وچ پتہ چل گیا
پانجی نو پتا چل گیا میرا شیر مامو شہید ہو گیا، بیٹی نو پتا چل گیا کہ میرا شیر باپ شہید ہو گیا، سیدہ زہرا پاک نو پتا چل گیا میرے ابو دے چاچو شہید ہو گئے نے۔ یہ تریوے سہیلیاں مدینے تو آ رہی سن تے حضور مدینے جا رہے سن۔ جس ویلے مدینے دے آخری موڑ تے پہنچے، ترواں بیٹیاں نے حضور نو ویکھیا، نبی پاک علیہ السلام نے حضرت امیر حمزہ دی بیٹی تے بھانجی تے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا نو ویکھیا تے چیخاں نکل گئیاں۔ بیٹی رو کے کہندی ہے، حضرت حمزہ دی بیٹی کہندی ہے آقا اگے تے جدو جنگ فتح کر کے آؤندے سو میرے ابے نو نال لے کے آؤندے سو، اج میرے ابو کتھے نے؟ حمنا بنت جہش کہن لگیاں حضور جدو آندے سو فتح دا چنڈا میرے ماموں دے ہاتھ وچ ہوندا سی، اج میرا ماموں کتھے وے؟ حضرت سیدہ زہرا پاک رو کے عرض کر دیاں نے ابو جی آج تواڈے چاچو کتھے نے جنہاں نوں تسی چاچو کہہ کے بلاندے سو؟ نبی کریم علیہ السلام نے ترواں بیٹیاں دے سر تے ہاتھ رکھ کے فرمایا میری بیٹیو مینوں سمجھ نہیں آوندی، حمزہ دا افسوس تساں میرے نال کرنا یا میں تواڈے نال کرنا؟ میرے آقا بے ہوش ہو گئے، میرے آقا علیہ السلام سے غشیدہ عالم ساری ہو گیا۔ بڑی دیر تو بعد جدو میرے آقا ہوش بھی چائے نے حضور نے فرمایا میری بیٹیو جو میرے چاچے دا حال ہوئے میں 70 کافراں نال وی انج کراں میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہونا۔ اللہ نے قرآن دی آیت نازل فرمائی وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ۔ اللہ کریم نے فرمایا سونیا تسی بدلے لین نہیں آئے، تسی تے معاف کرنا۔ پھر وہ بھی ویلا آیا حضرات جدو واشی بن حرب نے اسلام قبول کر لیا، پاک علیہ السلام نے فرمایا واشی بس اینی گالے تینو جرم تے معاف کرنا، پر تو جدو میرے سامنے ہونا ہے مینو اپنا چاچا یاد آ جا، تو میرے سامنے نہ کیا کر۔ میں کتاباں پڑھیا کہ واشی جدو حضور کو لاؤندا سی پیچھے بیٹھا، حضور نے فرمایا سی تو پیچھے بویا کر تو سامنے نہ بویا کر۔ پھر جدو سب تو پہلا جھوٹی نبوت دا دعوے دار مسلمہ کذاب جنہیں دعوی نبوت کیتا سی دور صدیق اکبر دے اندر تے جیش اسامہ لشکر ہزاراں دی تعداد دے اندر حضرت ابوبکر صدیق لے کے گئے سن، اس لشکر دی کمان حضرت ابو بکر صدیق نے فرمائی سی جیسے اسامہ لشکر دے اندر جیڑا سب تو زیادہ بہادر سی او دا نام ہی حضرت واشی بن حرب سی۔ واشی بن حرب نے 5000 دے لشکر وچوں کلے نے مسلمہ کذاب دا گاٹا لا کے زمین تے ماریا سی تے سجدہ شکر ادا کیتا سی، عرض کیتا سی کہ جے میں حضرت امیر حمزہ نو شہید کرنے والا گناہ کیتا ہے نا تے میں اج اللہ دی بارگاہ سرخ رو ہو گیا کہ میں او دا بدلہ نبی دے دشمن کو قتل کر دیتا ہے۔